اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے تلک الرسول کا صفحہ نمبر 92، آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 93۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک ساتھ فرماتا ہے، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ انہیں راہ دینا تمہارے ذمہ لازم نہیں، ہاں اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی بھلا ہے، اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے، اور جو مال دو تمہیں پورا ملے گا اور نقصان نہ دیے جاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے زمین میں چل نہیں سکتے، نادان انہیں تونگر سمجھے بچنے کے سبب۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفق من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا، لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑ گڑانا پڑے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولہم یحزنون۔ اور وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں اور چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ شان نزول، تو دوسروں پر اس کا احسان نہ جتاؤ، یعنی صدقات مذکورہ جو آیت وما تنفقوا من خیر میں ذکر ہوئے، ان کا بہترین مصرف وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے نفوس کو جہاد و طاعت الہی پر روکا۔ شان نزول، یہ آیت اہل صفہ کے حق میں نازل ہوئی۔ اہل صفہ کی ایک جماعت جو دن میں جہاد کرتے تھے اور رات میں لوگوں کو دین کی ترغیب دیتے تھے، دین سکھاتے تھے، وہ اہل صفہ۔ ان حضرات کی تعداد 400 کے قریب ہے، 400 افراد تھے۔ یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، مکہ شریف سے مدینہ شریف آئے۔ نہ یہاں ان کا مکان تھا، نہ قبیلہ کنبہ
نہ ان حضرات نے شادی کی تھی، ان کے تمام اوقات عبادات میں صرف ہوتے تھے، پورا ٹائم ان کا عبادت میں ہی گزرتا تھا، اللہ کی یاد میں۔ رات میں قرآن کریم سیکھنا، دن میں جہاد کے کام میں رہے۔ رات میں وہ قرآن پاک سیکھتے تھے اور دن میں جہاد کرتے تھے۔ آیت میں ان کے بعض اوصاف کا بیان ہے، کیونکہ انہیں دینی کاموں سے اتنی فرصت نہیں کہ وہ چل پھر کر کسب معاش کر سکے۔ وہ دین کے کام میں اتنے لگے رہتے تھے کہ ادھر ادھر چل پھر کے کچھ کما سمجھتے نہیں، کیونکہ وہ دین میں ہی لگے تھے۔ یہ ابتدائی اسلام کا مطلب جب اسلام نیا نیا تھا تب کی بات، یعنی چونکہ وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، مگر وہ کسی سے مانگتے نہیں تھے کہ مجھے دے دو، کیونکہ وہ جب دن بھر دین میں ہی لگے رہتے تھے تو ان کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا، مال کھانے پینے کا پیسہ، مگر وہ پھر بھی کسی سے سوال نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ناواقف لوگ انہیں مالدار خیال کرتے تھے۔ جس کو معلوم نہیں رہتا تو ان کو لگتا تھا کہ یہ بہت مالدار ہے، پیسے والوں، وہ لوگ کو لگتا کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے۔ کہ مزاج میں توجہ و انکسار ہے، چہروں پر ضعیف کے آثار ہیں، بھوک سے رنگ جرد پڑ گئے ہیں، کیونکہ جب کھانا ہی نہیں ملتا تھا تو ان کا رنگ ہی ایک دم جرد پڑ جائے گا بھوک سے، اور چہرے پہ ضعیفیت کا اور انکسار، یہ سب چیزیں آ گئی۔ آج کے دور میں تو لوگوں کے پاس کھانا کتنا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، پیٹ بھر بھر کے کھا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں پھر بھی۔ یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے کا نہایت شوق رکھتے ہیں اور ہر حال میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ہر حال میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ شان نزول، یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی، جبکہ آپ نے راہ خدا میں 40,000 دینار خرچ کیے تھے۔ کتنے؟ 40,000۔ 10,000 رات میں، 10,000 دن میں، اور 10,000 پوشیدہ چھپا کے، اور 10,000 ظاہر سامنے لوگوں کو۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کے حق میں نازل ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، جبکہ آپ کے پاس فقط 4 درہم تھے۔ کتنے؟ 4 ہی درہم تھے، اور کچھ نہ تھا۔ آپ نے ان 4 کو خیرات کر دیا، صرف ان کے پاس 4 ہی درہم تھے، وہ بھی 4 درہم خیرات کر دے، صدقہ دے دیا غریبوں میں۔ ایک رات میں، ایک دن میں، ایک کو پوشیدہ اور ایک کو ظاہر۔ 2 قول ہے نا، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے بارے میں ایک ایک قول ہے۔ فائدہ، آیت کریمہ میں نفقہ لیل کو نفقہ نہار پر اور نفقہ سر کو نفقہ اعلانیہ پر مقدم فرمایا گیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ چھپا کر دینا ظاہر کرنے سے افضل ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جو خیرات کرو اور صدقات کرو اس کو
چھپا کر دو گے تو زیادہ تمہیں ثواب ملے گا، ظاہر لوگوں کے سامنے دینے سے، اسے بتا کے دینے سے، چھپا کے دو گے تو اس کا ثواب تمہیں زیادہ ملے گا۔ ہاں، اور چھپا کے ہی دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو کوئی کسی کے بارے میں کچھ وہ نہ کہہ سکے۔ صدق اللہ العظیم۔ نیک مطلب بدلہ از۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، حسبنا ربنا بالسلام وادخلنا الدار جنت دارک دار السلام، تبارک ربنا وتعالی ذو الجلال والاکرام۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک القدوس، یا اللہ ہمیں جو قرآن پاک کی تلاوت جس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی غلطیت میں رحم کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔